تو جناب ڈسکا میں وہ تو عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ پولنگ دوبارہ کروا لیں. اب خاص دی تو نون لیگ اب کیا کہتی ہے, کہتے ہیں پورے حلقے میں پولنگ کروائیں آپ. سمیع صاحب آپ اس دن کی نون لیگ کے لیڈروں کی گفتگو سنیں. انہوں نے کہا کہ جی صرف یہ جو 20 پولنگ سٹیشن ہیں یہاں پہ گڑبڑ کر کے نتیجہ تبدیل کیا گیا, باقی جگہوں پر ہم جیت رہے ہیں, اور یہ 20 پولنگ سٹیشن ہی اصل مسئلہ ہے. یہاں کے پریزائڈنگ افسر غائب کر دیے گئے. یہاں عمران خان نے کہا کہ چلو 20 پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کرا لو. اس دن ان کا مطالبہ یہ تھا. اب یہ آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اس بات پہ آ گئے کہ جی کرا لیں آپ الیکشن دوبارہ. اب یہ کہتے ہیں جی پورے حلقے میں. بھی آپ تو کہتے تھے 20 پولنگ سٹیشنوں کے علاوہ ہم باقی جگہوں پر جیت گئے ہیں. اگر آپ جیت گئے تھے تو آپ کو ان کو تو محفوظ کرنا چاہیے نا اس رزلٹ کو, تو باقی 20 پولنگ سٹیشنوں پہ آپ کرا لیں الیکشن. لیکن سمیع صاحب کیونکہ ہوتی ہمیشہ بدنیتی ہے, یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں آج مجھے بڑا ہی افسوس ہوا آغا سراج درانی صاحب کی گفتگو سن کے. اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے انہوں کے پاس وہ اپوزیشن نے درخواست دی پروڈکشن آرڈر کی وہ حلیم عادل کے, تو اس پہ جو پریس ٹاک کی ہے وہ کسی ورکر کی نہیں ہو سکتی جو آغا سراج درانی صاحب نے کی ہے کہ جی جیل میں ایسے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے فلاں پہ. بھئی قانون لاگو کریں نہ سب پہ, کون کہتا ہے نہ لاگو کریں. لیکن سمیع صاحب یہ ڈسکا کا جو ہے نا یہ ایسا ڈراپ سین ہوگا کہ اب ان کو خود جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. یعنی یا تو یہ پورے حلقے میں دھاندلی کا الزام لگاتے, انہوں نے لگایا ہی 20 پریزائڈنگ افسروں کے حوالے سے تھا. جب عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کے لیے تیار ہیں تو اب اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں. بالکل وہ تو عمران خان صاحب نے بھی شروع میں یہی بات کی تھی نا کہ 1 یا 2 حلقے کھلوا دیں, پھر انہوں نے کہا جی یہ بھی کھلوائیں یہ بھی کھلوائیں یہ بھی کھلوائیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کون سی اتنی بڑی قیامت ہے نا. انہوں نے کہا, اس نے کبھی بھی نہیں کہا, اس نے جن حلقوں کو پوائنٹ کیا الیکشن کی بات کریں. گھڑ لی ہے بات, نہیں میں نے گھڑی نہیں ہے یہ بات, اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. آپ جیسے سنی نہیں ہوگی, میں نے ایسی سنی ہے. اچھا ویسے میرا خیال ہے آپ نے بیٹھے بیٹھے گھڑ لی ہے. نہیں میں نے بیٹھے بیٹھے گھڑی نہیں ہے. کرنے کے لیے عمران خان کا مطالبہ صرف یہی تھا 4 حلقے. صدیق جان ایم آئی رائٹ؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کہو کہ میں غلط. نہیں 4 حلقوں کا ہمیشہ بات کی تھی نا, ہمیشہ انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے. انہوں نے 20 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا مطالبہ کیا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, پی ٹی آئی نے درخواست دے دی. اب اس کے بعد وہ کہتی ہیں مریم صاحبہ کہ نہیں پورا حلقے میں پولنگ کرا. کیونکہ مجھے وہ ندیم غوری صاحب ہمارے جو نمائندے ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی سیالکوٹ میں, وہ کہہ رہے تھے بھائی جان وہ جو ان کے اپنے جو فارم ہے نا اس میں بھی ڈیفرنس بہت کم ہے. یہ چند 100 اور 1-2 ہزار کا ڈیفرنس ہے ووٹس کا. تو کہاں 61,000 ووٹ تھے, کہاں 1,00,000 اور 44, 45, 48 ہزار ووٹ. تو پی ٹی آئی نے تو یہ وہاں پہ جمپ مارا ہے. اور اب جو وہ 35 سال سے ڈسکا گڑھ تھا ان کا, ڈسکا نون لیگ کا لاڑکانہ تھا, وہاں پر وہ جو ملی صاحب ہیں انہوں نے ایک ایسا وہ اس کو پھاڑ کے نکلے ہیں باہر کہ وہ جو غبارہ ہے نون لیگ کا وہ بس پھٹ پھٹیا کر رہا ہے. اچھا بیسیکلی ہم سارے ایشو میں صرف بات کریں اپوزیشن کی جو الیکشن سے آئی ہیں, اعلامیہ جاری کیا گیا, نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, ہم اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لینا چاہیے. جی بالکل سمیع صاحب, آج جو سماعت ہوئی اس میں جو سلمان اکمل راجہ صاحب تھے وہ تو کافی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوئے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ رات 3:30 بجے تک جب یہ 19 اور 20 فروری کی درمیانی رات الیکشن ریزلٹ پولنگ اسٹیشن سے آ رہے تھے, اور وہ ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا سسٹم ہے جس میں وہ اندراج ہو رہا تھا, 3:30 بجے تک 340 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ کا اندراج ہو چکا تھا. یعنی یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نہ مسلم لیگ نون کو اس کے اوپر اعتراض تھا, نہ تحریک انصاف کو اس کے اوپر اعتراض تھا. 3:30 بجے تک بالکل اوکے تھا, کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب اوکے تھا. مسئلہ انہی 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر تھا. اب نون لیگ نے کیا کیا کہ رات 3:30 بجے تک تو ان کو صرف اعتراض تھا ان 20 پولنگ اسٹیشن پر, لیکن آج جب سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا یہ 20 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے کہ ان 20 کے اوپر سارا فوکس کر کے اور پورے حلقے کے اوپر سے نظریں اوجھل کر دی گئی ہیں لوگوں کی. پورے حلقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. اور انہوں نے آج ڈسکا کا جو منظر پیش کیا وہ اس طرح کا تھا کہ جیسے کوئی عراق یا شام کا وہ منظر پیش کر رہے ہوں کہ وہاں پہ تو بہت بری حالات تھے, گولیاں چل رہی تھیں ہر طرف سے. جو آج کل جس طرح جاتی عمرہ کے حالات ہیں وہی آپ بیان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈسکا بھی جاتی عمرہ. جو راجہ صاحب نے بات کی ہے اس میں انہوں نے بار بار جو وہ ہے الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے اس کا ذکر کیا ہے. ہاں وہ بالکل اس کے اوپر میں آتا ہوں. پرسنلی تو کوئی بات نہیں کر رہے تھے. نہیں انہوں نے بھی 20 بات تو کرنے دیں نا انہیں, بات تو کرنے دیں. تو بات ہی کر رہے ہیں فائرنگ فورنگ کے اوپر جو بات کر رہی ہے جو سمیع صاحب بات کر رہے ہیں, میں تو اس کی بات کریں, گھمائے نا بات کو جلدی. انہوں نے ان 2 پریس ریلیزز کو تو کہا کہ یہ تاریخی ڈاکومنٹ ہیں. اور ویسے آج کل ہم دیکھ رہے
رہے ہیں کہ جو ہے وہ بڑی قربتیں بڑھ رہی ہیں مسلم لیگ نون کی اور الیکشن کمیشن کی آج کل بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جنہوں نے دھرنا دیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر, آج کل وہ سارا دن الیکشن کمیشن کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ میں جو اٹارنی جنرل نے کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ, اس کا بدلہ لے رہا ہے الیکشن کمیشن. سمیع صاحب یہی اگر یہ میں کہوں غلط تو نہیں ہے یہ بالکل غلط نہیں آپ کہہ رہے. آج جب میں نے یہ ہیئرنگ اٹینڈ کی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تھا, تو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کیونکہ بیوروکریسی سے ریٹائرڈ ہیں, اور ان کے ارد گرد جو 2 الیکشن کمیشن ممبران بیٹھے ہیں ان کا تعلق وہ ریٹائرڈ ہیں ججز ہیں. آج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اور میں باقیوں کا نام سمیع صاحب نہیں چیک کر سکا, لیکن الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان میں سے 2 ممبران ایسے ہیں جو شہباز شریف صاحب کی ریکمنڈیشن تھے, باقی 2 کا مجھے نہیں پتا, میں چیک نہیں کر سکا. ابھی بریک میں نے 2 کا نام چیک کر لیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی ریکمنڈیشن تھے. اور جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, یہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں نواز شریف صاحب کے, اور بڑا خوشائند قرار دیا تھا مسلم لیگ نون نے جب یہ چیف الیکشن کمشنر بنے تھے. لیکن یہ تو دیکھیں اس وقت جو فارمولہ طے ہوا تھا وہ اس میں جو ممبران تھے وہ اپوزیشن نے رکھ لیے بلوچستان اور سندھ کے, اور چیف الیکشن کمیشنر کے لیے جو پینل تھا وہ پی ٹی آئی نے دیا, تو اس میں انہوں نے ان کو شامل کیا. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے نا کہ جی فلاں اس کا رشتہ دار ہے, فلاں اس کا رشتہ دار ہے, اس لیے آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں. میرا خیال ہے اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. جو سردار صاحب ہیں, راجہ صاحب جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کی وہ خود ایک بیوروکریٹ ہیں, ان کی ایک یہ بات میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ جو ممبران ہیں وہ تعیناتیاں جو سیاسی بنیادوں پر کی جائیں تو وہ ضرور اثر انداز وہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں نظر بھی آیا. لیکن میں تھوڑا سا یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مارجن دینا چاہیے, کیونکہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو رشتہ داری ہوتی ہے نا کسی کی. لیکن سمیع صاحب میں صرف ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ جو آپ سپریم کورٹ کا ذکر کر رہے تھے, دیکھیں سپریم کورٹ میں ہوا یہ کہ 2 دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کو بلایا, اور دونوں دن سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب لوگ جانتے ہیں, اور پھر اعجاز الاحسن صاحب نے کہا تھا کہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کرپٹ پریکٹس ہوتی ہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے, الیکشن کمیشن بنائی ہے کیسے اس کو روکے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے کہا جی سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی, جو مرضی کرنے کر لیں. وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بولی بول رہا تھا الیکشن کمیشن تو وہاں پہ. اچھا اب وہاں پہ کیا ہوا, اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں ان کے جو دلائل تھے وہ یہ تھے, انہوں نے کہا یہ سلیپنگ جائنٹ ہے الیکشن کمیشن, سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ پیسہ چل رہا ہے. اور پھر اسی میں انہوں نے کہا تھا, یہ بھی سمیع صاحب آپ نے دیکھا ہوگا خبر چلی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کرنے کا فیصلہ, یہ خبر بھی چلائی گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا تھا کہ لوگ بیگ بھر کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف, تو سپریم کورٹ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو پلان ہے وہ فرسٹریٹ کر دے. اور انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ اب تو درمیان میں ایسے گروپس آ گئے جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ پیسے ہمیں دیں, ووٹ ہم دلوائیں گے اور ڈیلیور کریں گے. صدیق جان مجھے یہ بتائیں, اگر یہ الیکشن کمیشن اپنا کام دیانتداری, ایمانداری اور قانون کے مطابق کرتا تو اس وقت اسمبلی کے اندر جو اراکین بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اہل ہوتا, ہر رکن اسمبلی نے اپنے حلقے میں جو ریکوائرڈ جو اناؤنسڈ اماؤنٹ ہے الیکشن لڑنے کی اس سے کئی گنا زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں, اور اس کی بنیاد پر یہ نااہل ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ سیاسی تقرریاں کی جاتی ہیں, کمزور لوگوں کو الیکشن کمیشن میں بٹھایا گیا ہے, ان میں کوئی تپڑ نہیں ہے, ان میں تپڑ ہے ہی نہیں. اور اگر یہ ایمانداری سے کام کرتے, میں کھل کے بات کہتا ہوں کہ اگر یہ ایمانداری سے کام کرتے اور یہ اکاؤنٹس چیک کرتے تو جناب یہ جو اس وقت آپ کے ممبران ہیں ان میں سے کوئی بھی بیٹھنے کا اہل نہیں ہے. انہوں نے تو سیاست کو ایک کروڑوں روپے کا بزنس بنا دیا ہے, اور وہ نوجوان پاکستان کے جن کا تعلق مڈل کلاس سے ہے, جو انقلاب لانا چاہتے ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, جو غربت میں روزانہ جلتے ہیں, جو بے روزگاری میں جلتے ہیں, کیونکہ جب تک وہ لوگ آ کے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ان سرمایہ داروں نے, ان دولت مندوں نے, ان لٹیروں نے مڈل کلاس کا داخلہ پارلیمنٹ میں بند کر دیا ہے, کیونکہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. صرف پولنگ والے دن کا خرچہ 1 کروڑ روپے ہے صدیق جان, اور یہاں پر 25 لاکھ روپے قومی اسمبلی کے ممبر کی ٹوٹل ایکسپینسز کی لمٹ ہے. تو الیکشن کمیشن مجھے بتائیں نا, انہوں نے آج تک کسی کو نااہل کیا اس بنیاد پر کہ تم نے پیسے زیادہ خرچ کیے, کسی کے اکاؤنٹ چیک کیے انہوں نے؟ یہ ایک کٹ پتلی ہے الیکشن کمیشن جو ہے, اور یہ ہمیشہ استعمال ہوا ہے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں, ان کے مینیپولیٹڈ ریزلٹ سے لے کے آیا. اور اب جس وقت ٹرانسپیرنسی کی بات ہوئی ہے, جس وقت عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہاں پر اس کو بند کیا جائے, تو یہ جا کے آئین اور قانون سپریم کورٹ آف پاکستان کو سنانے لگ گئے. کیا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے میں ووٹ کو خریدیں؟ اور بھائی پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرو, لیکن الیکشن کمیشن اس کو استعمال کر رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.